ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں اور مرکزی ذمہ داران، تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 217. اس آیت کی ترجمانی اس طرح سے ہے: لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی رہیں گے. شاید آپ میں سے اکثر کے سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ میڈیا کے تناظر میں یا میڈیا کے حوالے سے یہ 3 روزہ جو ہمارا کیمپ ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی ایسی آیت جس میں شہر حرام اور اس میں لڑائی، اس میں قتال، اس طرح کی آیت منتخب کیوں کی گئی ہے؟ اگر ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو یہ شان نزول ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اس خصوصی اجتماع کے حوالے سے یہ آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ ہی اصل وہ کڑی ہے جس کو لے کر یہ اجتماع ہم منعقد کر رہے ہیں. 2 ہجری میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سرحدوں کے تحفظ کے لیے چھوٹے چھوٹے سرایا اور دستے آس پاس کے علاقے میں آپ نے بھیجنا شروع کیے تو ایک دستہ جو قریب 7 سے لے کر 12 صحابہ اکرام تک کی تعداد کا تھا، حضرت عبداللہ بن جہش اللہ تعالیٰ اس دستے کے امیر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو روانہ کیا مدینے کے باہر اور ساتھ میں
سریہ کے جو امیر تھے ان کے ہاتھ میں خط دیا اور کہا کہ دوسرے دن اس خط کو کھول کے دیکھنا کہ اس میں کیا ہو. یہ چھوٹی سی ٹکڑی مدینہ سے باہر نکلی. مقررہ وقت پر جب خط کھول کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کا میسج اور پیغام پڑھا گیا تو دستے کو اس بات کا حکم تھا. مکہ اور طائف کے بیچ کا ایک علاقہ ہے, وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن جہش اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اور جب متعینہ علاقے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قریش کی ایک چھوٹی ٹکڑی ہے جو تجارت کا مال لے کر واپس مکہ جا رہی ہے. اس سریے نے اس ٹکڑے پر حملہ کیا, کچھ لوگ گرفتار ہوئے. ایک جو قریشی تھا وہ جان چھڑا کے بھاگ گیا اور اسی جو ہے مقابلے میں حضرمی نامی ایک قریشی کا قتل ہو گیا. دراصل یہ جو رات تھی صحابہ کرام نے یہ سمجھ کے حملہ کیا کہ یہ جمادی ثانی کی آخری رات اور 29ویں دن کا مہینہ ہوا, رجب کا چاند دکھائی دیا. عرب میں صدیوں پہلے سے اشہر حرم بڑے معروف تھے ان کے تقدس کے تعلق سے کہ ان 4 مہینوں میں جو محرم, رجب, ذی القعدہ اور ذی الحج ہے, ان مہینوں میں کسی طرح سے کوئی جنگ اور قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی. یہ اطلاع دونوں طرف پہنچی. اس سریے نے جو مال اپنے قبضے میں لیا تھا, جو قیدی اپنے قبضے میں لیے تھے, ان کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو شخص اپنی جان چھڑا کے بھاگا تھا وہ قریش کے پاس مکہ میں گیا. چنانچہ اس حادثے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ 4 حرام مہینے میں سے رجب کا جو مہینہ ہے اس کی وہ پہلی تاریخ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یہ تھا کہ آپ نے اس حملے کو سخت ناپسند کیا. مال غنیمت میں جو مال آیا تھا, جو قیدی آئے تھے, ان کو لینے سے آپ نے انکار کر دیا. اس سریے میں جو صحابہ کرام تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی, ایک بڑا گناہ ہو گیا ہم سے کہ حرام مہینے میں ہم نے جو ہے قتال کر لیا. اسی چیز کو لے کر قریش نے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جو نئے دین کے داعی ہیں یہ دین ابراہیم کے نہ صرف یہ کہ اس کی جو رسم و رواج ہے ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حرام جو مہینے ہیں ان کی پامالی بھی کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اس کو لے کر باقاعدہ ایک پوری مہم چلی کہ اب مسلمان حرام مہینوں کو پامال کر رہے ہیں, ان کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کر رہے ہیں. یہ وہ سارے حالات تھے جس میں اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حملے میں جو مال آیا تھا اللہ کے وسلم نے اس مال کو بھی قبول کیا. جو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ ہم سے ایک عظیم گناہ ہو گیا ہے, ان کو بھی ڈھارس ملی کہ اللہ کی جانب سے اس طرح کی وحی آئی. حالانکہ اگر آیات کو ہم دیکھیں تو آیات میں یوں تو کئی سارے مضامین ہیں اور بہت اہم مضامین ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اشہر حرم, یہ 4 جو حرام مہینے ہیں جس میں اس زمانے میں جنگ جو ہے ممنوع تھی, کیا یہ حکم ابھی بھی باقی ہے یا حکم ساقط ہو گیا؟ حالانکہ اہل علم کی باقاعدہ اس پر پوری بحث ہے. البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 4 مہینوں کا جس میں جنگ ممنوع تھی یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہ مانتی ہے کہ یہ حکم ابھی بھی باقی ہے. اس کے علاوہ اس آیات میں ایک بہت اہم جو نقطہ ہے, الفتنۃ اشد من القتل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں آج ہم جی رہے ہیں
اس میں آیت کے اس ٹکڑے پر تو باقاعدہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں جس موضوع کو لے کر ہمارا اجتماع ہے، میں یہ چاہوں گا کہ صرف اسی ایک نقطے کو لے کر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ اہل حق کے خلاف اہل باطل کی جو رشتہ وانیاں ہوتی ہے، ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، یا ہمارے اپنے زمانے میں جو معروف اور مشہور جو اصطلاح ہے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، کیا یہ پروپیگنڈا محض آج کے زمانے ہی کی دین ہے یا اس کا وجود ہم کو ماضی میں بھی دکھائی دیتا ہے؟ اگر اس تناظر میں اس چیز کو ہم دیکھیں تو میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے کہ اس کی ابتدا اہل حق کے خلاف، اللہ کے نبیوں کی دعوت کے خلاف اپنی قوم کو جھوٹی بات کہہ کر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر نبیوں کے خلاف کھڑا کرنا، اس کی ابتدا سب سے پہلے فرعون نے کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الفاظ کو دو صورتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک ہے سورہ طٰہٰ جس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تھی، کہا کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں اپنی زمین سے بے دخل کر دے؟ یہ زمین کی جنگ۔ اور اپنے اسی بات کو فرعون نے ایک دوسرے انداز میں اس کے قول کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے اپنے دربار میں اس کے اپنے جو وزراء تھے ان سے بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ایک جو ہے اس کا جو رخ تھا، اس رخ کو موڑنے کے لیے ایک بات اس نے اپنے وزراء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ موسیٰ کی دعوت تمہارے دین کو بدل دے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ ان یظہر الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلا دے گی یہ دعوت کے نتیجے میں۔ چنانچہ یہ وقت کے نبی کی تحریک کے خلاف، وقت کا جو باطل ہوتا ہے، وقت کی جو قوت ہوتی ہے، وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نبی کی دعوت کو سبوتاژ کرنے کی جو کوشش کرتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے ذریعے پہلی کوشش تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اور تاریخ میں نظر دوڑائیں تو مختلف انبیاء کی تاریخ، انہوں نے یا ان کی قوم نے ان کے خلاف جو ہے طوفان بدتمیزی جو برپا کیا ہے، ان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو چیدہ اس طرح کے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں بہت تفصیلی طور پہ جو چیزیں ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، اتنا تفصیلی کوئی چیز کہیں اور نہیں ملتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے مکی زندگی ہو، جب آپ قریش کے مقابلے میں تھے یا قریش آپ کے مقابلے میں تھے، یا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ کی مدینہ کی 10 سالہ جو زندگی ہے، اس میں آپ کے خلاف منافقین نے بشمول یہودیت کے جو آپ کی نبوت کے خلاف یا آپ کی کاسٹ کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم چلائی ہے، اس کے کئی سارے ایسے شواہد ہیں جو قرآن مجید نے خود بیان کی۔ اگر ان چیزوں کو ہم جمع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں وہ افراد جو قرآن مجید کا علم یا اس میں غور و فکر کرنے کا ذوق جو ہے رکھتے ہیں اپنے اندر، ان کے لیے ایک نیا یہ موضوع ہے کہ ہر زمانے میں اہل باطل نے، اہل کفر نے اہل اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم چلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کس طرح سے ان کے اس پروپیگنڈا مہم کو توڑا ہے، یہ باقاعدہ غور و فکر کا ایک موضوع ہے۔ اور خاص طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے بے شمار جو ہے ہم کو اس طرح کی آیتیں ملتی ہیں جہاں خود اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا پروپیگنڈا ہے، منافقین کا ہے، یہودیوں کا ہے، ان کے زور کو توڑا ہے۔
اس حوالے سے اگر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں ترتیب سے، تو مثال کے طور پر کچھ چیزیں میں نے جو ہے یہاں پر نوٹ کی ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، آپ کی نبوت کی مکی جو زندگی ہے قریب 12 اور 13 سال، اس اثناء میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی جو مخالفت کی ہے وہ دو نکاتی مخالفت کی۔ ایک، جو کلام آپ اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی جانب سے مجھ پر نازل ہوتا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ قریش نے ایک پوری مہم چلائی۔ بارہا ہم اس چیز کو سنتے رہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ رات میں کوئی جن آپ پر حاوی ہوتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کچھ کلمات سکھا دیتا ہے، اور صبح میں نعوذ باللہ آپ جو ہے یہ کہہ کر لوگوں کو سناتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے نے مجھے رات میں آ کر یہ کلام سنا، اللہ کی وحی ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا تھا قرآن مجید نے آپ دیکھیے اس کو بیان بھی کیا ہے اور اس کے زور کو توڑا بھی۔ 3 سے 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہتے ہیں یا اس معاملے میں ان کو شک ہے کہ جو چیز ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، جیسا مثال کے طور پر سورہ یونس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ اس شک میں ہے کہ جو چیز ہم اپنے بندے پر اپنے نبی پر ہم نازل کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا وہ ریب ہے، دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے بتا دیں۔ یہ قرآن مجید کا اپنے زمانے کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں ایک ایسا چیلنج ہے جو اس زمانے سے لے کر آج تک باقی، اور اتنا کھلا چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں آج تک کوئی اس چیلنج کا توڑ پیش نہیں کر پائے اور کر بھی نہیں پائے۔ ایک جگہ یہاں قرآن نے کہا کہ کوئی ایک صورت بنا کے بتا دے، ایک جگہ کہا ہے کہ صورت کا کوئی حصہ ہی بنا کے بتا دے، ایک جگہ کہا کہ اس طرح کی کچھ نہیں کر سکتے تو 10 آیتیں بنا کے بتا دے، اور چیلنج اتنا بھاری ہے کہ چاہے تم اس کام میں اپنے علاوہ جس کو چاہو، اپنے شرکا کو، اپنے معاون اور مددگاروں کو، جس کو چاہو تم بلا سکتے، اور یہ قرآن مجید کا ایسا چیلنج تھا، ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا ایسا توڑ تھا کہ قریش نہ اپنے زمانے میں اس کا توڑ پیش کر پائے، نہ مدنی زندگی میں یہود اس کا توڑ کر جو ہے پیش کر پائے، نہ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے دانشوران جو ہے اس چیلنج کو قبول کر پائے۔ ایک تو قریش کا یہ پروپیگنڈا تھا قرآن مجید کے خلاف، تو قرآن پاک نے اس طرح سے اس کا توڑ کیا ہے، اور ایک دوسرا ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے تھا کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے۔ قرآن مجید نے الگ الگ انداز میں 2-3 جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح انسان ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، ایسا نبی تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک جگہ جو ہے اس انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اور خود قرآن مجید نے بھی جو ہے بڑی حیرت کے ساتھ جو ہے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی لیڈر پر، کسی قائد پہ اللہ نے اپنی وحی کیوں نہیں نازل کی؟ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ کیا یہ اللہ کی رحمت کو اپنی پسند کے حساب سے بانٹنا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں ان کے جو اعتراضات تھے، اور صرف یہ اعتراض نہیں تھے، باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے سرداران قریش ایک مہم کے طور پہ اپنے ان اعتراضات کو لے کر چلتے تھے۔ قرآن پاک نے ان دونوں کا توڑ پیش کیا، ان اعتراضات کا اس پروپیگنڈا جو مہم تھی، اس مہم کو توڑا ہے قرآن پاک۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدنی زندگی ہم دیکھیں تو مدنی زندگی میں بھی ایک دوسرے انداز میں
یہود اور منافقین نے آپ کی شخصیت کے خلاف، صحابہ کرام کے بعد مخصوص اعمال کے خلاف، کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف، ان چیزوں کو لے کر جو پروپیگنڈا مہم چلائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کلام نے، اس کتاب نے، اس وحی نے اس کو بھی توڑا۔ مثال کے طور پر یہود کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر، ان کی گڑیوں پر، ان کے قلعوں پر حملہ کیا گیا۔ 2 اور 3 سمت میں ان کی جو گڑیاں تھی وہ پہاڑوں سے محفوظ تھی، اور جو کھلا حصہ تھا وہ نخلستان تھا، اس میں کھجور کے درخت۔ جب صحابہ کرام نے بنو نذیر کا گھیراؤ کیا تو اس گھیراؤ میں یہ جو کھجور کے درخت تھے یہ مانے آ رہے تھے، چنانچہ جہاں جہاں کھجور کے درخت راستے میں روڑا بن رہے تھے ان درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ یہ پہلے کی شریعتوں میں بھی اور شریعت اسلامی میں بھی پھلدار درخت، سایہ دار درخت، ہرے بھرے درخت، ان کو کاٹنے سے اور ان کو جو ہے ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ عمل کیا تو یہود نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اس عمل کے خلاف ایک مہم چلائی۔ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے اصولوں کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے پامال کرتا ہے؟ چونکہ صحابہ کرام بھی یہی جانتے تھے کہ ایک عمل ہے جو ممنوع ہے، لیکن ہم نے کیا اس کو۔ تو اس کے تعلق سے سورہ حشر میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات نازل کی، جو وحی نازل کی، فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ جو کچھ تم نے توڑا ہے درختوں میں سے یا جن کو ان کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، یہ تم نے نہیں توڑا ہے بلکہ اللہ نے توڑا ہے، یہ اللہ کے اذن سے توڑے گئے ہیں، اللہ کے اذن سے ان کو کاٹا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کاٹے گئے ہیں تاکہ جو فاسق ہیں ان کو اللہ ذلیل کرے۔ اس طرح سے یہ جو مہم آپ کے خلاف چلائی گئی تھی یا صحابہ کرام کے خلاف چلائی گئی تھی، اس مہم کو توڑا ہے قرآن مجید کی اس وحی۔ ایسے ہی غزوہ احد کے موقع سے آپ دیکھیں، ہم تمام جانتے ہیں غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے اسلامی تاریخ کا جس میں قریب 70 سے 72 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود شدید زخمی ہوئے۔ جتنے صحابہ کرام اس غزوے میں شریک تھے شاید ہی کوئی ہوگا جس کے بدن پر کوئی زخم نہ آیا۔ یہ شہادت کا اتنا بڑا جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے پر منافقین مدینہ نے ایک باقاعدہ پوری مہم چلائی کہ اگر ہمارے مشورے کو مان کر مدینہ میں رہ کے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا اتنے سارے لوگ مارے نہیں جاتے۔ یہ دراصل صحابہ کرام کا جو نقصان، جو جانی نقصان ہوا تھا، یعنی چوٹ پر چوٹ لگا کر اندرونی طور پر حوصلوں کو توڑنے کی ایک سازش تھی۔ اس سازش کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں دیا ہے، اور اتنے جو ہے نپے تلے انداز میں دیا ہے کہ اگر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں تو ہم کو خود اندازہ لگتا ہے کہ کس طرح سے اس سازش کو توڑا گیا۔ فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یعنی کہنے والے وہ ہے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ خود اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو اس طرح سے قتل نہیں کیے جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہا کہ اپنی موت کو، اپنے جانوں کو بچا کے بتاؤ، اپنے آپ کو موت سے بچا کے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس کے ساتھ میں کچھ آیات کے بعد کہا کہ اگر تم میں سے کسی کی موت وہاں لکھی ہوتی تو اپنے مذبح گاہ پہ خود چل کر آتا، وہاں پہ اس کو موت آتی۔ اور وہ صحابہ کرام جو اس غزوے میں شریک ہوئے ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو یہ منافقین کی طرف سے ایک جو پروپیگنڈا مہم جو چل رہی تھی وہی کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اور صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ خود غزوہ احد کے سلسلے میں جب ابو سفیان کا پورا لشکر
جنگ کو اپنے انجام تک پہنچانے سے پہلے ہی میدان سے واپس چلا گیا، اور مکہ کے قریب جانے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ہم جنگ کو انجام تک نہیں پہنچا پائے، چنانچہ ابو سفیان نے محسوس کیا کہ پلٹ کر وار کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر پلٹ کر گئے واپس اور جنگ ہار گئے تو بری بات ہے، چنانچہ اس نے اسی وقت ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، قافلے کے ایک شخص کو بلایا، اس کو کچھ انعام دیا اور کہا کہ مدینہ میں جا کے یہ فوڑ آؤ، یہ خبر پہنچاؤ مدینہ کے لوگوں میں کہ ابو سفیان جو لشکر لایا تھا اس سے ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ خبر جب مدینہ میں آئی تو اندر کے جو منافقین جنہوں نے باقاعدہ اس کو لے کر پھر ایک مہم چلائی اور شہر میں خوف کے ماحول کو بنانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر قرآن مجید نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان کا اس موقع سے ان کے ایمان کی جو کیفیت تھی، فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لوگوں نے کہا کہ لوگ لشکر تمہارے لیے جمع ہو رہا ہے تو خوف ہو، اب تمہارا کیا ہوگا، تم کیسے مقابلہ کر پاؤ گے؟ تو اہل ایمان نے جب اس بات کو سنا کہ مقابلے کے لیے اور لشکر آ رہا ہے تو ایمان کے طور پہ ان کے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ایمان کے بڑھنے کا یہی وہ انداز ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے۔ خندق کے موقع پر بھی منافقین نے یہ کمزوری جو ہے صحابہ کرام میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح سے ہم گھیرے گئے ہیں، یہاں تو ایسی حالت ہے کہ ہم اپنی ضروریات سے فارغ نہیں ہو پائیں گے، کہاں تو اللہ اس کے رسول نے غلبے کا جو ہے ہم سے وعدے کیے تھے۔ ایسے موقع پر بھی وحی کے ذریعے یہ جو مہم چلائی جا رہی تھی، اس مہم کے زور کو توڑا گیا ہے، اور مزید جو ہے چیدہ جو واقعات ہم کو ملتے ہیں قرآن پاک کی آیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ بنا کے آپ کے خلاف جو مہم چلائی گئی، واقعی افق اسلامی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کے ذریعے اس قدر جو ہے پریشان کیا گیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو سکون دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ جو سورہ نور میں آیا مجھ سے واقع۔ ایسے ہی متبنہ کا جو مسئلہ تھا، حضرت زید بن حارث اللہ تعالیٰ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ ملے بیٹے بنائے اور اپنے خاندان میں اپنے قریبی رشتہ دار حضرت زینب سے آپ کا نکاح کرا دیا تھا، لیکن جب یہ نہیں پائی تو وحی کے ذریعے آپ کو اس سے مطلع کیا گیا کہ اللہ نے زینب سے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا۔ اس مسئلے کو لے کر خود یہود اور منافقین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف جو مہم چلائی تھی، اس مہم کے زور کو بھی قرآن مجید نے توڑا ہے۔ یہ جو ہے جو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس سے جو ہے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے کلام نے ہر زمانے میں نبیوں کے مخالفین کے مقابلے میں نبی کی معاونت کی ہے اور نبی کے خلاف ہونے والا جو پروپیگنڈا ہے اس کے زور کو توڑا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے، یہ تو ذرائع اور وسائل کا یہ جو جدید جو ذرائع ہے، جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس زمانے نے اس مہم کو ایک نئی اصطلاح دے دی، یہ پروپیگنڈا ہے، ورنہ تو اس کا وجود ہم کو ماضی میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں اس چیز کا مقابلہ نہیں کیا گیا، بلکہ اگر ہم نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبیوں نے اس جھوٹی پروپیگنڈا مہم کا مقابلہ کیا ہے، اس کا زور توڑا ہے۔ تو اس سے یہ بات خود ہم کو سمجھنا چاہیے کہ نئے زمانے کے ساتھ، نئے اصطلاحوں کے ساتھ، نئے انداز میں، نئی صورت و شکل میں اگر اس طرح کی مہم اہل اسلام اور حق کے خلاف اگر میدان میں آتی ہے تو پھر یہ اہل حق اور اہل اسلام کی یہ جو ہے دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جدید وسائل کو سمجھے، جانے، بوجھے، اس کا فہم حاصل کرے، اور اس کے ذریعے یہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے، ان کے ذریعے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ جو ہے اس حوالے سے یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس موقع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ایک نئی شکل کو بیان کیا۔ چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا ہے،
الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال۔ ہم خود دیکھیں عالمی سطح پہ میڈیا وار کے نام پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، ایک پوری امت کو ڈپریشن کا شکار کر کے خوف کے ماحول میں جس طرح سے ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگر اس حدیث کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے تناظر میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت اچھے سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال۔ تو اس تناظر میں بھی ساری جو کچھ چل رہا ہے اس کو جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس پورے تناظر میں اگر میں آخر میں جو ہے صرف قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں تو شاید یہ پورا جو ہنگامہ ہے جو ماضی میں بھی مختلف شکلوں میں ہوتا رہا ہے اور آج جو ہے میڈیا وار اور پروپیگنڈا وار کے نام پر جو ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہمارے کو جو ہے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کے اس مکالمے کو بیان کیا ہے جو آدم، اللہ رب العزت کی ذات اور ابلیس ان تینوں سے وابستہ ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یا آپ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وجہ پوچھنے پر کہا کہ میں اس سے بلند ہوں، اور جب اللہ نے اس کو اپنے دربار سے اس کو پھٹکار دیا تو ابلیس نے مہلت مانگی، کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، اور جب اس کو مہلت ملی تو اس مہلت کے بعد اس نے جو چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج کے تناظر میں اگر ہم اس پوری مہم کو سمجھے یا پورے حالات کو سمجھے تو یہ ساری چیزیں ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ابلیس کے جو الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ الفاظ اس طرح سے ہیں، فرمایا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان میں سے اپنی آواز کے ذریعے جس کسی کو پھسلانا چاہے پھسلا دے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے اور اپنے سوار جس کو چاہے ان میں سے جس پہ تو دوڑانا چاہتا ہے دوڑا دے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے اموال اور ان کے اولاد میں جس میں تو شریک ہونا چاہتا ہے شریک ہو جا، وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور جس طرح کے ان سے تو وعدے کرنا چاہتے وعدہ کر، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شیطان کے وعدے سوائے جھوٹ کے دھوکے کے دوسرا کچھ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں یعنی جن الفاظ کے ذریعے شیطان کی مہم کو قرآن پاک کی آیت نے واضح کیا ہے، پیادے ہے، سوار ہے، آواز ہے، مال اور اولاد میں اس کی شرکت ہے اور وعدے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر ایک ایک نقطہ لے کر کے ہم غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا وار ہے، میڈیا پروپیگنڈا ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے آئی اور اس کی اصل یہی اصل ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ خود جو ہے ہم کو فی زمانہ جو ہے یہ مواصلاتی جو نئی دنیا ہے، اس نئی دنیا میں ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں، اس کے مسائل کو کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، اہل حق کا داعی ہونے کی صورت میں ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس تناظر میں یہ ساری چیزیں خود ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں اگر کہیں پر کچھ ہچکچاہٹ ہے کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اب ہمارے طبیعت میں ہمارے ذہن میں جو ہے کوئی خلجان باقی رہنا چاہیے۔ یہ ماضی سے چلی آ رہی جو ہے کافر اور مشرکوں کی جو طاقت ہوتی ہے ان کی ایک مہم کا حصہ ہے جو ایک نئے انداز میں ہمارے اپنے زمانے میں جس طرح سے ماضی میں اللہ کے نبیوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، ویسے ہی بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہماری اپنی صرف ذمہ داری نہیں بنتی ہے بلکہ عین دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جدید مواصلاتی جو نظام ہے ہم اس کو سمجھے اور سمجھ کر اس کے جو مضمرات ہیں اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ جو ہے ہم فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے دور بھاگیں، ہم اس سے اجتناب کریں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کی بات کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کا جو صحیح شعور ہے وہ شعور نصیب کرے اور فی زمانہ طاغوت کی طرف سے اسلام اور اسلام کے خلاف جو کچھ رشوت دوانیاں اور پروپیگنڈا چل رہا ہے ان کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون